الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ زمین میں تمکن عطا فرمائے گا، اختیار عطا فرمائے گا، اقتدار عطا فرمائے گا، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں دسترس عطا کریں، اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وہ معروف کا بھلائی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ منکر سے بدی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا انجام تو بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سفر ہجرت کے دوران میں یہ آیات عطا ہوئیں اور اس کے بعد یثرب مدینۃ النبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مسلمانوں کو تمکن ملے گا، اختیار عطا ہوگا، تو ذمہ داریاں کیا ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ عموم کے اعتبار سے جنہیں اللہ تعالیٰ زمین پر اختیار عطا فرما دے، اقتدار عطا فرما دے، اتھارٹی جن کے پاس ہو، قوت نافذہ جن کے پاس ہو، ان کے کرنے کے کام کیا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک انداز سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اگر ہو تو اس کا منشور کیا ہوگا، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس کے 4 بڑے بڑے پلرز ہیں جو اس مقام پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں زمین میں اختیار عطا ہوگا نماز قائم کریں گے، لیکن نماز قائم کرنا ایک عام مسلمان کا ہے کہ وقت ہو گیا نماز ادا کرو، لیکن جب یہ بات اہل اقتدار کے لیے بیان ہو تو نماز کا پورا انتظام، مساجد کا موجود ہونا، مساجد کے انتظام کو چلانا، وہاں کے ائمہ و مؤذنین و معلمین ان کے جو بھی وظائف ہیں ان کا اہتمام کرنا، مساجد کے انتظامی امور کو دیکھنا اور نماز با جماعت کا اہتمام بھی ہو، اور دینی تعلیمات کے مطابق جمعے کا اہتمام اور عیدین کا اہتمام وہ وقت کا حکمراں یا اس کا نمائندہ وہ امامت کرے۔ جی وہ دین کا نمائندہ ہے، جو مسلمانوں کا نمائندہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں پر جس کو حکمرانی کا اختیار مل گیا وہ دین کا بھی نمائندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ نماز کا نظام پورا موجود ہونا اور امامت کرنا جمعے اور عیدین کی، اگر آج یہ کہیں مسلمان حکمراں اس قابل نہیں ہیں تو اس قابل بننا چاہیے، اور اگر اس قابل نہیں تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک سامنے آنا چاہیے کہ کیا وہ مسلمانوں کے حکمراں بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ پورا نظام نماز کا ایک پہلو اس میں ذہن میں رہے۔ نمبر 1 نماز کا ذکر آ رہا ہے اور ایک مینیفیسٹو کے طور پر نماز کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ مومن کی پوری زندگی نماز سے جڑی ہوئی ہے، ایک اسلامی ریاست کے معاملات بھی نماز سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، بہت کچھ اس میں رہنمائی کا سامان ہے۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک عام مسلمان اگر اس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو وہ کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جن کے پاس اقتدار ہوگا، اختیار ہوگا، وہ زکوٰۃ کی وصولی کا پورا سسٹم لے کر چلیں گے، اور صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر ہوتی ہے، ایک بہت بڑا گوشہ عشر کا بھی ہے، اور پاکستان جیسا زرعی ملک بہت بڑا ایک ڈومین ہے زراعت کے اعتبار سے، اور عشر کے حوالے سے ہماری بہت کوتاہی ہے۔ زکوٰۃ سالانہ بنیادوں پر ہے، عشر ہر فصل پر ادا ہوتا ہے، مزید اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار ہوگا وہ زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کا پورا نظام لے کر چلیں گے، اور جو اس کی ریسیپینٹس ہوں گے، مستحقین ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، ان تک پہنچائیں گے۔ گویا اس میں ایک کفالت کا تصور، ایک فلاحی ریاست کا تصور اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ تیسری بات وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور چوتھی بات وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ تو امت والا کام ہے۔ امت کو کس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا؟ نیکی کا حکم دینا ہے، امت نے بدی سے روکنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ لیکن میں اپنی اولاد کو شاید کسی درجے میں حکم دے سکوں گا، محلے والوں کو یا ان کے بچوں کو تو حکم نہیں دے سکتا۔ حکم دینے کے لیے اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے، تو جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے،
قوت نافذہ ہے، پاور ٹو انفورس ہے، اور اختیار جن کے پاس ہے وہ تو حکماً فرائض و واجبات کی پابندی کرائیں گے اور حرام اور منکرات کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جیسے لوگ واز کریں گے بھائی سود کو چھوڑ دو، بھائی بے حیائی کو چھوڑ دو، لیکن جن کے پاس اختیار ہوگا وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں بدی کے خاتمے کے لیے، مثلاً سود کے خاتمے کے لیے، جوئے کے خاتمے کے لیے، شراب کے خاتمے کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے خاتمے کے لیے۔ یہ اس سطح پر جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار بھی ہیں، اور ان کے اوپر بھاری بوجھ ہے امت والی امانت کا کہ امت اسی مقصد کے لیے کھڑی کی گئی ہے، تو وہ نماز نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ چار بڑے بڑے فرائض یا ذمہ داریاں اہل اقتدار کی ہیں، ماضی کے حکمراں ہوں، آج کے ہوں، کسے باشد کوئی بھی ہوں، سب کے ذمے ہے۔ تمہیں اختیار ملا ہے، بڑا شوق ہے تمہیں اقتدار کا، بڑے شوق سے تم آئے ہو، یہ شوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ اکبر بڑی بھاری ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ان کروڑوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، اور آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اقتدار ملا، کیا کیا ان کے ساتھ؟ نماز کا نظام قائم کر کے ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا انتظام کر کے ان کی کفالت کا انتظام کیا کہ نہیں؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ فریضہ انجام دے کر ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اور ہاں، اگر حکمراں یہ کام کرے تو اگر ایک باپ کے چند بچے ہوں اور وہ بچے نیک ہو تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ باپ کے لیے۔ ایک ریاست کو چلانے والے حکمراں ہوں اور وہ کروڑوں کے لیے دین پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کریں تو کتنے کروڑوں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا بالآخر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انجام تو بالآخر اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو اقتدار ملا ہے، جس کو اختیار ملا ہے، یاد رکھیں کہ دنیا عارضی ہے، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تمہیں کیا اختیار ملا تمہیں معلوم ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس اختیار کو تم نے کہاں استعمال کیا، صحیح یا غلط۔ اگر صحیح استعمال کیا تو اللہ کے سائے میں، مراد عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے افراد ہوں گے ان میں ایک ذکر ہوا بخاری شریف کی روایت میں، امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور اگر ظلم کیا اور اقتدار اور اختیار کا غلط استعمال کیا اور ان فرائض کو انجام نہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق دے، ہدایت عطا فرمائے، صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور یہ جو فرائض اللہ کی کتاب میں بیان کیے گئے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔